ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیکیوں کی مہک۔ آپ کو اس پیارے سے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ یقیناً نیکیاں بڑی اہم ہوتی ہے۔ نیکیاں کرنا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ نیک کاموں کی ترغیبات قرآن کریم میں، احادیث طیبہ میں جا بجا موجود ہیں، اور نہ صرف حکم ہے، نہ صرف ترغیب ہے، بلکہ اس پر ثواب بھی کیا ہے ہمیں بیان کیا گیا۔ جی ہاں، بہت ساری نیکیوں پر ہمیں ثواب بیان کیا گیا تاکہ ہماری رغبت ان نیکیوں کی طرف بڑھے۔ اور یقین جانیں FGN چینل کے ناظرین، نیکی کیا ہوتی ہے اس کی قدر تو قیامت کے دن ہی ہمیں معلوم ہوگی، جبکہ ایک نیکی کم پڑ جانے کی وجہ سے بندہ قیامت میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، اس کے پاس جائے گا، اس کے پاس جائے گا، لیکن کوئی بھی شخص ایک نیکی دینے کو بھی تیار نہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی ہی میں یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ مجھے نیکیاں کرنی ہے، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے۔ اس پروگرام میں ہم مختلف نیکیوں کو بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، دنیاوی اور اخروی ان کے کیا فوائد ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تاکہ نیکیاں کرنے کا ہمارا ذہن بنے۔ اور آج بڑا ہی پیارا عمل، بڑی ہی پیاری نیکی اور اس کی فضیلتیں اور اس کے احکام بیان کرنے ہیں، اور وہ ہے فیضان بسم اللہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نیکیاں کمانا۔ جی ہاں، FGN چینل کے ناظرین، بسم اللہ شریف کے اتنے فضائل ہیں کہ جس کو ایک ایپیسوڈ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کتاب میں جس کا احاطہ کرنا چھوٹی کتاب میں تھوڑا مشکل ہے۔ اگر ہم نیکیوں کے فضائل پڑھیں تو ہم پڑھتے ہی چلے جائیں، اور ایسا من ہمارا کرے کہ یار بس اب مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی رہنا ہے۔ سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف کی کیسی کیسی فضیلتیں بیان کی ہے، چند ایک میں بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے اس کے نام اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرمائے گا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 4000 نیکیاں درج فرمائے گا، 4000 گناہ بخش دے گا، اور 4000 درجات بلند فرمائے گا۔ صرف ایک حرف کے بدلے، ناظرین غور کریں، ایک حرف کے بدلے 4000 نیکیاں جو ہے وہ مل رہی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین جھوم جائیے، مچل جائیے، اللہ کی رحمت پر قربان ہو جائیے۔ ذرا حساب تو لگائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ یوں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم چند سیکنڈز میں ہمیں 76000 نیکیاں ملیں گی، 76000 گناہ معاف ہوں گے، اور 76000 ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کتنی سعادت مندی ہے۔ لہٰذا بسم اللہ شریف پڑھنے کی ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ ہر جائز کام سے پہلے ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں۔ جب کھانا کھانے بیٹھیں، جب ہم کھانے لگیں، تو کھانے سے پہلے کسی کو کھلا رہے ہیں، ہمارے یہاں پر مہمان آئے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس سے پہلے کیا پڑھ لینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ شریف کی کیسی کیسی فضیلتیں ہیں۔ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت
دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ ناز تالیف فیضان سنت میں بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کھانے کھلانے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، کسی کو کھلا رہے ہیں، ہمارے گھر پر مہمان آئے ہیں، یا ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھانا دے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ کتنا پیارا یہ موقع ہے بسم اللہ شریف پڑھنے کا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ کھانے پر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر کھانے کی شروعات میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو حدیث پاک کے مطابق شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ شریک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کھانے میں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھی کھانا کھانے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، یہ سعادت مل جا رہی ہے اور درجات جو ہے وہ بلند ہو جا رہے ہیں۔ کتنا پیارا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں، برکت بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو وہ کھانا ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ جی ہاں، فرمایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی پڑھ لے، اور کھانے سے پہلے کی دعا ہے وہ کوئی پڑھ لے، کھانے میں اگر زہر بھی ہوا تو اثر نہ کرے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا اگر کوئی پڑھ لے تو کھانے میں زہر بھی ہوگا تو اثر نہ کرے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی کیسی برکتیں ہیں۔ اگر کوئی نقصان دینے والی چیز بھی ہو، اس سے پہلے اگر ہم یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ الکریم ہم اس کے نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ گھر سے باہر ہم نکل رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ اللہ کریم عز و جل فرشتے کو مقرر فرما دے گا جو ہمیں مشکلات سے محفوظ رکھے گا۔ جی، نیکیاں بھی ملے گی اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں داخل ہو جائیں گے۔ کتنا پیارا عمل ہے، نیکیاں بھی ہیں اور ہماری سیفٹی بھی ہے، ہماری مشکلات سے حفاظت بھی ہے، ہمارے لیے آسانیاں بھی ہیں۔ تو امیر اہل سنت لکھتے ہیں کھانے کھلانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ پینے پلانے سے پہلے، پانی پی رہے ہیں، نہیں جناب پیاس بڑی سخت ہے، سخت گرمی ہے، اب بس پانی بھرا اور پینا شروع کر دیا، کیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا؟ کیا آپ نے بسم اللہ پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ رک جائیے، پانی پینا ہی ہے نا، پی ہی لیں گے، ہمارے سامنے ہی ہے، لیکن ٹھہر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، آپ کو نیکیاں ملے گی انشاءاللہ الکریم۔ کسی کو پلا رہے ہیں، اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چلے پینے سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، تو کیا کسی کو پلانے سے پہلے بھی مجھے پڑھنا ہے؟ جی ہاں، بالکل آپ کو پڑھنا ہے، آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح رکھنے اٹھانے میں کوئی چیز رکھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رکھیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری چیزوں کی حفاظت ہوں گی۔ فرمایا گیا کہ انسان کے ملبوسات کو، کپڑوں وغیرہ کو جنات استعمال کرتے ہیں، اگر اتارنے سے پہلے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو ہمارے اس لباس کو جنات استعمال نہیں کریں گے، یعنی ہماری چیزوں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو رکھ دیں۔ جی ہاں، کیسی کیسی برکتیں جو ہے وہ نصیب ہوتی ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی پیاری حکایت آپ نے بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی تھی، وہ بیوی کے ساتھ بڑا سازش کرنا چاہتا تھا، نفرت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سازش کیا رچی؟ اس نے سازش یہ رچی کہ اپنی بیوی کو اس نے ایک انگوٹھی دی کہ اس کو سنبھال کر رکھنا، اس کی حفاظت میں دے دی کہ جب بھی میں مانگوں مجھے یہ انگوٹھی تم لوٹا دینا۔ اس کی بیوی نے وہ انگوٹھی رکھ لی۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ اس انگوٹھی کو وہاں سے اٹھایا اور اس نے جا کر دریا میں ڈال دیا، دریا میں پھینک دیا۔ اور پھر دوسرے دن جب یہ گھر میں آیا تو آتے آتے اس نے مارکیٹ سے مچھلی خریدی اور مچھلی جو ہے وہ اپنی بیوی کو دے دی تاکہ اس کو بنایا جائے، اور پھر یہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ مچھلی بھی کھانی ہے اور آج اس پر الزام بھی لگانا ہے اور اس سے وہ انگوٹھی طلب کرنا ہے، اور انگوٹھی تو میں نے دریا میں پھینک دی، آج وہ انگوٹھی ملے گی نہیں، پھر میں اس کو بدنام کروں گا اور اس کو بادشاہ کے یہاں سزا دلواؤں گا۔ اب وہ جو بیوی تھی
وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادی تھی، اللہ کے نام سے اس کو بے حد محبت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کیا کیا، جب اس کے شوہر نے مچھلی اس کو ہاتھ میں دی، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مچھلی لے لی، اور جب اس کو وہ کاٹنے لگی، اس کے پس کرنے لگی، پھر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کو کاٹنا شروع کیا۔ جب اس کے پیٹ کو چاک کیا تو وہی انگوٹھی جو اس کے شوہر نے اس کو اپنے پاس میں رکھنے کے لیے دی تھی، وہی انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ میں سے نکلی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اس انگوٹھی کو نکال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر واپس اپنے پاس رکھ لیا۔ کھانا کھا لیا گیا۔ اب شوہر جو سازش کرنے والا تھا، اس نے اس انگوٹھی کو طلب کیا، وہ بیوی اندر گئی۔ اب وہ خوش ہوا کہ انگوٹھی تو وہاں ہے ہی نہیں، میں پھینک چکا، لیکن قدرت کا کمال، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جو اللہ کے نام سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے نام سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آ کر اسم اعظم لیتا ہے، اللہ کا مبارک نام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضرور ساتھ دیتا ہے، اس کے لیے مشکلات آسان فرما دیتا ہے۔ وہ بیوی اندر جاتی ہے، وہ خاتون اندر جاتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ انگوٹھی اٹھا کر لاتی ہیں اور پھر اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ انگوٹھی تو میں نے دریا میں پھینک دی تھی، یہاں کیسے آ گئی؟ پھر اس کی بیوی ساری بات جو ہے وہ اس کو شیئر کرتی ہیں، بتاتی ہیں، تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے اور افسوس کرنے لگتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، اور وہ بڑا اس بات پر رنجیدہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں متاثر بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ بتائیں کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں خوب خوب برکتیں ملیں گی۔ تو کچھ چیز رکھ رہے ہیں، کچھ چیز اتار کر رکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم ان چیزوں سے جو نقصان پہنچانے والی ہیں ہماری یہ چیزیں محفوظ رہیں گی۔ اسی طرح امیر اہل سنت لکھتے ہیں چلنے چلانے، یعنی گاڑی وغیرہ چلانے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ بائک ڈرائیو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ یا پھر آپ کسی اور کی جو ہے وہ گاڑی چلا رہے ہیں، پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہو جائیں، اللہ کے نام کی برکت سے ہم آنے والی جو پریشانی ہے اس سے محفوظ ہو جائیں، بآسانی اپنی منزل تک پہنچ جائے، اسی نیت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ آپ بھی بتائیں نا کہ ہم اگر اپنی اس گاڑی کے چلانے کا آغاز اللہ کے نام سے کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت نہیں فرمائے گا؟ ضرور وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو چلنے چلانے سے پہلے بھی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اٹھنے اٹھانے، ہم اٹھ گئے، نیند سے بیدار ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہم پڑھیں، پھر جو بیدار ہونے کے بعد کی جو دعا ہے وہ ہم پڑھیں۔ اسی طرح کسی کو ہم اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم اپنے بچے کو، اپنی بیبی کو ہم اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اٹھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے جو بچے ہیں، ہم بچوں کو کچھ دے رہے ہیں، ان سے کچھ لے رہے ہیں، یا ہم بچوں کو اٹھا کر کہیں بٹھا رہے ہیں، بچوں کو اٹھا کر سلا رہے ہیں، ناظرین کرام بچوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوں گی، وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ابو، ہماری امی یہ جو پڑھ رہی ہیں آخر یہ کیا ہے؟ پھر وہ سوال کریں گے، اور انشاءاللہ الکریم جب آپ ان کو جواب دیں گے کہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے یہ برکتیں ملتی ہیں، یہ فضیلتیں ملتی ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتوں سے مالا مال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ ہماری ہی تو ذمہ داری ہے نا کہ ہم بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ ہمارے بچے کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا جناب، یہ اسکول جا رہے ہیں، انہوں نے بیگ اٹھایا، انہوں نے کچھ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسکول کی بس میں بیٹھے، انہوں نے کچھ نہیں پڑھنا ہے، انہوں نے ہوم ورک کرنے کا آغاز کیا ہے، انہوں نے کچھ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کھانا کھایا ہے۔ کئی گھر میں ایسا ہے کہ بچے بھی بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے، کھانے کی دعائیں نہیں پڑھتے۔ اچھا یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں والدین پڑھنے کے عادی نہیں ہوتے۔ جیسے والدین عمل کریں گے، جیسا والدین کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں نا،
بچے وہاں پر ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں جہاں والدین بھی ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں۔ پھر بچے دسترخوان پر بیٹھیں گے تو کچھ بچوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن جہاں والدین باقاعدہ کھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر دعائیں پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق بیٹھتے ہیں، تو بچوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسی پروسیس کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بسم اللہ شریف پڑھائیں۔ کیسی برکتیں ملیں گی، ہماری اولاد انشاءاللہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گی، ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا، ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ سنیے اور جھومیے۔ ایک شخص جو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے ایک نبی علیہ السلام کا ایک قبرستان کے قریب سے گزر ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے، ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے، آخر کیا معاملہ ہے، آخر کیا راز ہے کہ اس شخص پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کریم عز و جل نے فرمایا کہ یہ شخص بڑا ہی گناہگار ہے، بڑا ہی خطا کار ہے، بڑا ہی بدکار ہے، اس کے گناہوں کے سبب اس پر عذاب جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، لیکن جب دوبارہ وہیں سے گزرنا ہوا تو آپ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے کہ جس قبر میں آپ نے عذاب ہوتا دیکھا تھا، اب وہاں پر راحت و سکون ہے، وہاں پر کوئی عذاب کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مالک کریم، پہلے گزر رہا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، اب گزر رہا ہوں تو کوئی عذاب کا معاملہ نہیں ہے، کیا بھید ہے، کیا راز ہے، مجھے بتایا جائے۔ اللہ کریم عز و جل نے فرمایا، اے میرے نبی علیہ السلام، یہ شخص نہایت ہی گناہگار بدکار تھا، لیکن جب یہ انتقال کیا تو اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی اور اس کا بیٹا آج پہلے دن مدرسے گیا، مکتب گیا، اور مولوی صاحب نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ جب اس کے بچے نے میرا نام لیا، مجھے حیا آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتائیں ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر ہم بچوں کو اس بات کا عادی بنا دیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کھانے سے پہلے اور ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اگر پڑھیں گے، تو انتقال کے بعد، ہمارے مر جانے کے بعد انشاءاللہ الکریم ہمیں ضرور اس کا اجر ملے گا، اور اولاد کی یہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں بھی قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح دسترخوان بچھانے اور بڑھانے، جب بچھا رہے ہیں دسترخوان تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بچھائیے۔ کھانا کھا چکے ہیں، اب دسترخوان بڑھا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دسترخوان کو اٹھا لیجئے۔ اسی طرح بچھانے اٹھانے، چٹائی بچھا رہے ہیں، دری بچھا رہے ہیں، بچھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ جب اٹھا رہے ہیں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ اسی طرح تالا کھولنے لگانے سے پہلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، نیکیاں کرنے کی کیسے موقع ہمیں فراہم کر رہا ہے، نیکیاں کمانے کی ہمیں کیسی رغبت دے رہا ہے کہ ہم تالا بھی کھول رہے ہیں یا ہم لوگ بھی کر رہے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو ہے وہ آغاز کریں، ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا جو ہے وہ اندراج فرمائیں۔ تو لوک لگانے اور کھولنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اسی طرح تیل ڈال رہے ہیں سر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملے گی، نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح عطر لگانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ بیان سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے۔ جوتا پہن رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ عمامہ پہن رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ لباس پہن رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ دروازہ کھول رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے۔ الغرض ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اگر بسم اللہ شریف پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے ڈھیروں ڈھیر اس میں ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین،
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی فضیلتیں آپ سن رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہمیں عادت بنانی ہے۔ اچھا، جہاں ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بسم اللہ شریف پڑھنا منع بھی ہے۔ جی ہاں، ناجائز اور حرام کاموں سے پہلے بندہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو علماء نے اسے کفر لکھا ہے۔ الامان والحفیظ، بندہ شراب پی رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس نے پڑھی تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کوئی گناہ کر رہا ہے، مووی دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، اس سے پہلے اگر اس نے بسم اللہ شریف پڑھی تو یاد رکھے کہ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو حرام و ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف ہرگز 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 نہ پڑھیے۔ اگر پڑھیں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک سچویشن میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جہاں پر لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے، کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور جب وہ کسی آنے والے شخص کو کہتے ہیں کہ آئیے کھانا کھائیے، تو وہ کہتا ہے پڑھو بسم اللہ، کہو بسم اللہ۔ علماء نے اس کو سخت مکروہ لکھا ہے، منع فرمایا ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ پڑھو بسم اللہ، کہو بسم اللہ، بلکہ یہاں پر دعائیہ الفاظ کہنا چاہیے۔ بارک اللہ، اللہ تمہارے کھانے میں برکت دے۔ بسم اللہ شریف تو وہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ والا انداز، کہو بسم اللہ، پڑھو بسم اللہ، تو یہ والا انداز اس جگہ پر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ علماء اکرام نے ایسا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ دعائیہ الفاظ کہیے اور کھانے میں برکت کی دعا کیجیے، اور آپ چاہیں تو کھانے میں شامل ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ خود پڑھ کر پھر کھانا جو ہے وہ تناول فرمائیے۔ اسی طرح ہم کسی سواری پر سوار ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہر قدم پر ہمیں نیکیاں ملیں گے۔ اگر ہم کار چلا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، جتنی ہماری کار چلیں گی، جتنا ہم سفر کریں گے، انشاءاللہ الکریم نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ جو کسی جہاز پر سوار ہو، سفینے پر سوار ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو جب تک اس میں سوار رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیسی برکتیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے، نیکیاں کرنا کتنا آسان ہے۔ اگر ہم اپنا مائنڈ بنا لیں، اگر ہم اپنی ذہنیت کو مضبوط کر لیں تو شاید ہم دن بھر میں لاکھوں لاکھ نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں شامل کرتے چلے جائیے، اور اس طرح اپنی زندگی کو ان نیکیوں کی مہک سے مہکائیے۔ انشاءاللہ الکریم آخرت بھی ہماری اچھی ہوں گی اور دنیا بھی انشاءاللہ الکریم ہماری بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی دو صفات کا ذکر ہے، رحمان اور رحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جب بندہ عمدگی کے ساتھ اچھے انداز میں رب تبارک و تعالی کی صفاتی نام لیتا ہے، اس کو بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ رب تبارک و تعالی اس پر مہربان ہوتا ہے، اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اسی میں کتنا لطف ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب عمدگی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ، صرف اچھے انداز میں پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، پڑھنا ہے لیکن درست مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے، عمدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض ہمارے لوگ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو درست نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ عجیب و غریب انداز میں جو ہے وہ پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ یاد رکھیں FGN چینل کے ناظرین، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوں گی، کم نصیبی کیا ہوں گی کہ ہم اللہ کا نام بھی درست لینا نہیں جانتے، ہم بسم اللہ شریف بھی درست پڑھنا نہیں جانتے۔ قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟
کہ یا اللہ دنیا میں تیرا نام بھی صحیح انداز میں لینے میں کامیاب نہ ہو سکے، دنیا بھر کی تمام تعلیم اور ڈگریز ہم نے حاصل کر لی، تمام زبانوں میں جناب مہارت تامہ حاصل کر لی، لیکن ہم عربی نہ سیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ عربی سے محبت کرو، میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہوں گی۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری زبان ہے عربی۔ تو اتنا تو قرآن سیکھنا ہی ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ جتنا نماز میں پڑھنا ہم پر فرض اور ضروری ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، درست مخارج کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھ لیجئے۔ میں جیسے پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی محلے کے قاری صاحب کو سنا دیجئے، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے محلے کے امام صاحب سے سیکھ لیں، پھر اپنی بیوی کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ پراپر صحیح طریقے کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ کتنی مٹھاس ہے اس نام میں، کتنی مٹھاس ہے بسم اللہ شریف میں۔ اللہ کریم کی عطا سے، اس مٹھاس ہی کی برکت سے بخشش کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ گار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا، ایک بار میں مدرسے کی طرف سے گزرا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، سن کر میرے دل میں اللہ کے میٹھے نام کی مٹھاس نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے یہ غیبی آواز سنی، ہم دو چیزوں کو جمع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت اور موت کی تلخی۔ اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی مٹھاس ہمارے دل میں پیدا ہو گئی، FGN چینل کے ناظرین موت کی سختی سے بچ جائیں گے، انشاءاللہ الکریم ہم پر رحمت ہی رحمت ہوں گی۔ اندازہ لگائیے کہ بسم اللہ شریف یہ کیسی برکتیں ہمیں جو ہے وہ دلا رہی ہے۔ بس ہم پڑھنے والے بن جائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک عظیم الشان نیکی ہے یہ کرنے میں اور اپنے زندگی کو مہکانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ FGN چینل کے ناظرین سنیے کہ قیامت کے دن بندے کو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا عادی ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی جسے سعادت ملی ہوگی، قیامت کے دن کیا نرالی اس کو سند ملے گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر عزیزی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد میں یہ لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ رحمہم اللہ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ قیامت کے دن یہ میری دستاویز یعنی تحریری ثبوت ہوگی جس کے ذریعے سے رحمت الہی کی درخواست کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ یہ وہ بزرگان دین تھے، یہ وہ اللہ کے اولیاء تھے FGN چینل کے ناظرین کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے محبت کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے عادی تھے۔ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ یقیناً مہربان ہے، اللہ یقیناً رحمان ہے، اللہ یقیناً رحیم ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ زندگی میں تو یہ بسم اللہ شریف پڑھتے رہے، اللہ کی یہ صفات کا ذکر کرتے رہیں، رحمت سے امید باندھتے رہیں، پھر جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو سبحان اللہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بسم اللہ شریف لکھ کر ان کے کفن میں رکھ دی جائے، تو یہ رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ جی ہاں، جب ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے لیے یہ سعادت مندی ہے، اور جو انتقال کر گیا اس کے ساتھ ہماری ایک بھلائی ہے کہ ہم اس کے کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں۔ اس کو کسی انک سے نہیں لکھنا ہے، نہ کسی قلم سے لکھنا ہے، صرف آپ اپنی شہادت کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیں تو اس کے کفن پر لکھ دیں، یا فتاوی شامی کے مطابق آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پیشانی پر لکھ دیجئے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے آپ سینے پر جو ہے وہ لکھ دیجئے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں اسے ضرور ملیں گی۔ اور سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ وصیت فرمایا کرتے تھے
کہ ان کی پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھ دی جائے یا ان کے کفن پر بسم اللہ شریف لکھ دی جائے۔ فقہ حنفی کی مشہور اور معروف کتاب ہے در مختار، اس میں یہ لکھا ہے ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا، اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ تو یہ بہت اچھی بھلائی ہوں گی، ہاں بہت اچھا ایک ہمارا کام ہوگا کہ ہم اپنے جو فوت شدگان ہیں، جو انتقال کر گئے ہیں، ہم ان کی پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھ دیں گے تو انشاءاللہ الکریم امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی انہیں برکتیں مل جائیں گی۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام لیتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، مزید ایک فضیلت سنیے، قیامت کے روز عذاب کے فرشتے ایک بندے کو پکڑ کر لائیں گے، حکم ہوگا کہ اس کے اعضاء کو دیکھ لو، اس میں کوئی نیکی ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ فرشتے تمام اعضاء کو دیکھ ڈالیں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ پھر فرشتے اس سے کہیں گے اب ذرا اپنی زبان باہر نکالو کہ اس میں دیکھ لیں کوئی نیکی ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ زبان نکالے گا تو اس پر سفید خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا، اسی وقت حکم ہوگا جا ہم نے تجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، اس روایت سے جہاں یہ معلوم پڑا کہ قیامت کے دن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہے، اس پڑھنے کی برکت سے وہ نجات پا جائے گا، وہیں پر یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ اعضاء پارٹس آف باڈی گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا 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 ہے۔ جیسا ہم عمل کریں گے یہ پارٹس آف باڈی جو ہے وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جی ہاں، ہمارے پارٹس آف باڈی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جسم سے اور اپنے پارٹس آف باڈی سے نیکیاں کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم نیکیاں کریں گے تو قیامت کے دن انشاءاللہ الکریم اس کا بدلہ ہم پائیں گے، اور اگر ہم انہی پارٹس آف باڈی سے گناہ کریں گے تو یاد رکھیں کہ اس کی سزا بھی ہمیں بھگتنا پڑے گی۔ تو کیا ہی اچھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس زندگی میں ہم نیکیاں کریں، نیکیوں سے اپنے آپ کو مہکائیں، اپنے کردار کو مہکائیں، اپنے کردار کو ستھرا رکھیں، اپنے کردار کو اچھا رکھیں، نیکیاں کمائیں، اپنے درجات بلند کریں۔ اور نیکیاں FGN چینل کے ناظرین، نیکیاں ایک ایسی چیز ہے، ایسے کام ہے کہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں بھی فائدہ ملتا ہے، اور یہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی کہ ہمارے کرنے سے دوسروں کو بھی جو ہے وہ فائدہ ملتا ہے، دوسروں کو بھی راحت پہنچتی ہے، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں گے، ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، ہماری زندگی بڑی اچھی ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ الکریم ہم بہت سارے مسائل سے اور بہت ساری پریشانیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہکائے اور ہماری آخرت کو بھی اچھا بنائے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔